یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے، ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے، انسان کا ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا۔ ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا ہے جی، فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں۔ میں نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے، میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، کورٹ نے دونوں کو بلا لیا، شاکر بھائی کہہ رہے میں نے تو نہیں لیے۔ اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی نہیں ہوتی۔ بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگیں گے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں؟ اب دیکھو ملحد ایتھیسٹ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے، یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے۔ ابھی اتنی بڑی دوبارہ سے 1,00,000 روپے پھر واپس دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، اسلام کے ذمے، نہ یہ کہ ملحد کے ذمے۔ وہ تو نفی کر رہا ہے، جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے یا کچھ اور پرابلم؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بڑے خاندانی بات ہے، اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو۔ بھائی دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں، شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے، کورٹ میں کیس کیا، کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز، تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے، کورٹ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے لیے ہوں، چھپ کے لیے ہوں، کورٹ کیس کو خارج کر دے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے، لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے
تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج۔ جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آئیں۔ اگر کورٹ یہ ثابت کر دے نا کہ انہوں نے نہیں لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے، اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا، کورٹ کیس خارج کر دے گی، بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے۔ تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، بھائی ہمیں نہیں پتا۔ اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے، نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا، بھائی آپس کا معاملہ ہے۔ آپ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے، کیا ہوگا واللہ اعلم، we don't know what's going on، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ، ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں، خود بخود بنے ہیں، بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں، بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی، جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے، جس چیز کی آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھئی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے، لیکن جب دلیل ہو، کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے، کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا، عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی۔ باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس پر ٹائم نہیں ہے، کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ، ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے، لیکن عدالت چونکہ انسان ہے، ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا۔ بھئی ابھی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائے آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ اب میں نے جب ان کو 1 لاکھ روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے، تو میں جج کے پاس پہنچ گیا، جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، تو جج کو ماننا پڑے گا، میری بات نہیں ماننی پڑے گی، ماننی پڑے گی، کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے نہیں لیے، جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے لیے ہو سکتا ہے نہیں لیے ہو، لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ، دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا۔ دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں، تو لے آئے دلیل، بات جج کو ماننا پڑے گا، شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا، شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ختم ہو جائے۔ اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے، لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عمل ریورس نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو، یہ عمل ریورس کروں گا میں، دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کہتا ہے، تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا۔ بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برزخ کی قبر ہے نہیں، یہ تو برزخی حوال ہے، جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسے خواب آتے ہیں۔ آپ سو گئے، آپ کو خواب آئے، آپ امریکہ گھوم رہے ہو، جاپان گھوم رہے ہو، آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھئی یہ میں نے دیکھا ہے، تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے، کہے گا یار کیا دیکھا، آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے، آنکھیں بند تھی، تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا۔ بھئی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں، دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے، دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا۔ تو آپ کیا کہو گے بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے، ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا، واللہ اعلم، ہمیں کیا معلوم۔ دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے، دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے۔
تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے. ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے، اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اللہ کے ذمہ. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کرے ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. شاکر بھائی کو دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، جج عقل مند تھا، اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دیا، آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے. گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا. محلے والوں کی گواہیاں لے آیا، ان کا کریکٹر لے آیا، کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے، چوری میں نہیں پکڑے گئے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں کٹی، NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی، حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں. کریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی سے. بیوی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا، دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا، سچا ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دی، یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا، چاہے کتنے ہی نیک. بہت پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے دماغ میں آئے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا، عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ولاگ آ رہے تھے اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر، پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی، اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے. تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو، اور اسٹیمپ پہ بھی، پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو، ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں، اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی. ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں. تو اگر موت کے بعد کی زندگی اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے، عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا، اللہ کہے، قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا، ایک جگہ نہیں کہہ رہا، بار بار تورات میں بھی، انجیل میں بھی، تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے، ایک بات پہ سب مشترک ہے. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا
کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل ہے. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، برباد. فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان. جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے. صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے احکام محفوظ، طلاق نکاح کے احکام، وراثت کے احکام، خرید و فروخت کے احکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہونا. امی ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے. نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے. اسلام اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کرنا. اللہ نے کر دیا. کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے، گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے
کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے، تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے، تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ کینسل کرواؤں گا. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہے ثابت نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا، آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے، تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا، وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں، یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے وہ نظریہ ہی ہے، اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے، اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا، پھر اشکال سمجھ میں آ جائے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں، اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جائے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان کے دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو، جج ثابت نہیں کر سکتا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ، کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا. اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا، ایسی کی تیسی تمہاری ہے، جھوٹ بولتے ہو. جج کہہ رہے ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہے، لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف، کامن سینس کے خلاف. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے، وہ آپ سے لاکھ روپے کیوں لے گا؟ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے، یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں، تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں، کیوں لیں گے آپ کو؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں، کھوپڑی میں نہیں آئی. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے 1 لاکھ روپے آپ سے لے اور کوئی نہیں ملا ان کو. میں آپ کے اپنے خرچے کم، وجہ کیا ہے؟ ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہے. اس وقت جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے. تو میں کہوں گا ہاں یہ عقل سے بالا تر ضرور ہے، بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی. اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تھا، کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بھلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے. میں یحیی العظام، بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو. اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے. ایسا نہ آنا شروع ہو جائے، نہیں دیتا میں چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے
پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پورے مہینے پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہو، دانت چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک، ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے، تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی انہیں اس لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ isn't possible. یہ بڑی چھمبی کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ چھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں. دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں. 1 نمبر پھینکو ہے. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گناہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری بات. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے، اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہے میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے. اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائی نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے.
ایک علامت بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے؟ سے مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کوئی عید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں دو چار لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے، یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کے وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے. اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتی، یہ بہت عقل سے بالا جاتا ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے، بعض دفعہ موشن میں بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہے. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے دو کام ہیں. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوا، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے. اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں دو لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے باہر. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم انمیرڈ تھی. انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہو گیا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں، امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ
ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، پروسیس کے تحت ہوتی ہے، یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو اس پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں، حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا یا کسی اور شکل میں. یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا. امر تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے، ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے، اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو، انڈے سے باہر آنے کا، اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام، یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالا تر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈارون جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو ماننا ہی کم وقت. صحیح ہے، جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھی تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. یہ باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ دیکھتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں، انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے، گراف بنانا شروع ہو. آج 6 ارب کی آبادی، تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو. 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ ایک پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں ہے میرا خیال ہے بابا، اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم ڈرام سے. سب میں وہ ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا، کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے ہیں، گراف بنانا شروع کریں، بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب، اسے ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ بات ہے جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں، کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو، کتنی تحقیق کی ہے، روح ڈال کے دکھاؤ اس میں. آپ قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی،
روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا, حیات کیسے پڑ گئی اس میں, زندگی کیسے آ گئی, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ارادے کا نام تھا, اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس, نان سینس, کوئی دلیل نہیں, پھینکے جا رہے ہیں, پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی, اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا. جب تم نے جو ایک نظریہ گڑا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے. ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی, میری اتنی فیکٹریاں, حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اسی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تو عقل مند کیا کہے گا یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے, اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہوں تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار, یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت ہوتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان, اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں, یہ سینس کی باتیں نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا, اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس, اور ایک کیا ہے امر. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب آپ بولتے رہو مرغی آئی, انڈا آیا, پہلے بہت بحث کرو گے آپ, کبھی بھی نتیجہ انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا, پھر اس نے انڈے دینا شروع. بھائی بس کرو, بس کرو, چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے. اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے, بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں, تو دعا کر, تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نا بھاگے گا, اب یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ایک اور بوجھ ہمارے جو ہے نا, ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر, ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی, قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے, اپنی ماں سے دور بھاگو گے, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گی, بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اللہ نے اماں کہا, تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا, ساتھ رہنے والی, صاحبہ, صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے, سے پتا چلتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, 2-2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا, یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے, تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو, دوست چپکے میں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں
وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے, پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہو تو کھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم کھلترو کی طرح چپک. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پر جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے, کبھی تو لے کے جاؤ. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے, کہتے ہیں ہم پیدا ہوں گے مر گئے ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بہت نکلے ہیں, کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, میدان ہی بن گئی ہے. تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے ختم. اب اس مٹی میں پودے ہوگا, سکھات کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کہ یہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا میں, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, پارسل کا خاص انتظام ہے. تو یہ تو زمانہ ہے, یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں.
اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا، تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی۔ بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے، کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، میرا کام کیا ہے؟ روح نکالنا۔ تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے، یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی مستند ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا۔ تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے، لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے۔ موت کا فرشتہ ہے بھائی، ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا تو ہے کیوں کہتے ہیں جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے؟ دیکھو یہاں پہ پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا، سب اس کو انوائٹ کریں گے، گلے ملیں گے، بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار۔ لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا، تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی، بلی ٹرک والے پہ آئے گی۔ ٹھیک ہے، بلی آئے گی کہ یہ سی والوں کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے، تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا، وہ سبب ہوگا، لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے، یہ کرونا سے مرا ہے۔ لوگ یہ تھوڑی دیکھیں گے کرونا لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو اختیارات ہیں، وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے، کل پرسوں تیسری لے آئے، آپ ویکسین بناتے رہو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے۔ اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے، زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی، جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے، اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو، وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی۔ دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا، چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے، پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی۔ تو نہیں روک سکتے حادثات سے، ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے، بالکل صحیح۔ دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا، آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے، تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں، گھپلا نہیں ہوا، تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے، وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا۔ تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، نا نا نا، تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے۔ یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی، مالی ھذا الکتاب۔ ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ وہ کیا ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا، ایسا انتظام ہے۔ دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک ایک
ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ان کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکھی ہوتی ہے. یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ. چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو. جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہیں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال ہو انٹی گزری ہیں. ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھے. نہیں, تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے. یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں. اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہے بالکل, ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کی بلا سے بھائی کہہ رہا ہوں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. کہ بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بدنظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی, وہ آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ. دیکھ کے آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا. تو نظر کیوں نہیں چھپائی تم نے؟ گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے, ملے گی تھوڑی. ایسے تھوڑی ملتی ہے کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح چپکی ہوئی ہے, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے, اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ناراض نہیں ہوں گے ان سے, لے کے آپ کو کیا پتا کہ ان کی بات کر رہا ہوں.
کہہ رہے وہ میرے ابا نے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی پھر، تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی، تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی، تو کیوں کر رہے؟ تو کہتے میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مری نہیں رہی، مجھے اس طرح سنا رہا ابا وہ میرا تو قصور نہیں ہے۔ خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے، میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو، بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے، اس سے محبت میں کمی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا، ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سفر کر کے آ رہے تھے، میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا، 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے عربی گرامر کے، اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں، تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت، تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا، ہمارے ایک استاذ بھی تھے، کلاس فیلو تھے، استاذ تو نہیں تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے۔ جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا، ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی، ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی، ہم بیٹھے وہ اسپیڈ سے بھاگے چلائے، لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار، اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا۔ پتا چلا انکوائری کہ بھئی یہ شادی شدہ آدمی ہے، ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے ڈبل کیئر میں۔ کیوں؟ نظر کی حفاظت۔ جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم بہت زیادہ یاد آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور آج 2 سال، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی سے بدگمان نہ ہو، 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں، اب کیا کریں، جانا تو ہے۔ نادرہ میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا، وہی والی بھی ڈالی ہوئی ہے نادرہ، رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہے، قانون تو وہی ہے، جا رہے اسپیڈ چلو، گھر کے باہر آئے گا بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجاؤں نا، کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی۔ آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں، اتنی عورتوں سے گپ شپ، فون پہ بات، اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے، اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، یہی دفتروں میں رنگینیاں، گورنمنٹ انتظام کیا ہوا ہے، بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، جب وہ جوان کماری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا، میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں، تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا، وہ تو صبح شام 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے، صحیح ہے نا، بہت زیادہ بھا جائے، کوئی تو ہوگی نا، وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی۔ میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے، اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں، دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو، دوستیاں بھی لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس کے باتیں ہیں، یہاں سے بھی ہنس کے باتیں ہیں، بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی، وہ اب تو ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا، ریئل لائف تو ایسے تھوڑی ہوتی ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گیا یار، اب بیگم ادھر جا کے سو مجھے ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے، تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا، لیکن وہ گرل فرینڈ ہے، اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو، وہ آپ کی شاگرد ہے، آپ پروفیسر ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے، آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر، تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد۔ اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں، حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے، ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں، ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے، تو ہم تو آزاد ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ، لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا، پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد۔ پھر وہ آنکھ مٹک کے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو، پھر
پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آتی ہیں مرد دیکھیں ان کو، جب وہ آ رہی ہے تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہے۔ اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو اپنے آپ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود، دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں۔ تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا، ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کمارے تھے چھڑے چھاٹ تھے اس وقت، تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ، ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا، ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کی سپیڈ دیکھو آپ۔ اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے، ہم بھی جا رہے تھے تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری سپیڈ نارمل تھی، ہم نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے، اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار، 2 مہینے ہو گئے ایک اور 2 مہینے کا، رک جاتے ہم۔ اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا، ہم سے بھی نہیں رکا جاتا، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں، سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے، لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی، آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا، محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا، عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے، مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے، تو اس میں عورت کا فائدہ ہے، اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے، دنیاوی عیاشی بڑھے گی، مرد کو رنگ رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی، اس کی موج مستیاں ہیں، وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا۔ وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا، چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ تو آپ نے ذرا سا نظر اٹھائے نا آنٹی کو دیکھنے کے لیے تو بس اللہ نے کیا کر لیا، فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لیا، یہ لکھو، یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی، ان کو غلط استعمال کیوں کیا۔ ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، صحیح اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، یہی بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا، جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے، یہی بیٹھے میں آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، بس میں کسی طرح چلا جاؤں، جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، ہاں اقرؤوا کتابیا، ارے ابا کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ دیکھو، دکھائے گا سب کو لا لا کے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے، اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا، آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے، بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں، ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بلاغت ہے، مبالغہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے، جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، زندگی اس پہ مہربان ہوگی، ایسی پیاری زندگی ملے گی۔ تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں، اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑ پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ، وسیم نام تھا اس کا، آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، وہ کہاں گیا؟ پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے، فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو،
وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں, تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے وہ کھمبا بجانے والا نہ ہو جائے, یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہے, بچے کہاں ہیں, باپ کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, رشتہ دار کہاں ہے, فلاں آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا, جس سے جتنا تعلق ہوگا وہ یاد آنا شروع ہوگا, اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہیں جہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے, اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب, اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے, اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلونا فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے, فرشتے جا رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو, کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے, تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے, یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ, او بھائی 5 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار, کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے, اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. پتہ ہے مستحق نہیں ہے, لیکن یار جو چپکی گیا ہے پھلدرو کی طرح, پھلدرو لفظ یاد رکھ, صحیح ہے نا. تو اللہ نے بات, یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ قرآن بلاغت ہے. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ یاد آئیں گے, یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں, آگ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے, یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے, اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. گناہ اور گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ, کہ اللہ یہ دیکھو نادرا میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے. اللہ تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی ہے. تو اللہ حد بندی کرے گا, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال دوں گا. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہے کوئی وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار,
اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آگے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا. یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان سے ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے بھائی. اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی یقیناً. برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال. لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی. بھئی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے, امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے. وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں. اللہ کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. میں تو رحمان ہوں نا, تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا وہ زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو, ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ایک نیکی ہے تو اس کو بھی نکال کے لے. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی, بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی, ساری زندگی قتل و غارت میں گزری, ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں, اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام, ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے, صحیح ہے نا, ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, تم ایک خدا کو مانتے تھے, تو تمہارے ایمان میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو, ایمان لے کر آؤ, تو بھئی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے
آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں، اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے، سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار، ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں، ABCD صحیح ہے نا؟ وہ آپ کی 2 بیویاں تھی، ایک اکڑ والی، مانتی نہیں ہے بات کو، چائے پکا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی، لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے بس، ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، ان کی ایک نہیں مانتی، لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے کہ مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ایسے کرنا شروع کر دو، ٹینشن دل سے نکالو۔ ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بچوں کی اسکول کی فیس بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا، بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، چھوڑو بھائی یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے، آپ کو اب کیوں نہیں ہے، گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے، اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو، اس کا حل بتاتا ہوں، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ فرمایا تغدو خماصا، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشہ چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ نہیں، صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے، میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے۔ آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے میں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو کہ پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کے بھی کوے ہیں نا، میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے، یہ ایک مثال ہے، پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا، اور سرجانی بھی گیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی، مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا، ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو 10، تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی تو قبر میں جائے گا۔ 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو۔ او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا، تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا، وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے، تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا۔
جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے, کوئی انجینئرنگ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی. اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے. یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں. ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے, کہیں قید پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیے, انگریزوں نے چھوڑ دیا نا. کتے پال رہے ہیں, کتے کیوں پالتے ہیں؟ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو
کما کے دے دی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ تھا. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ تھا. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھپھو ہے, یہ میری ممانی ہے, یہ میری چاچی ہے, یہ میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں. میں ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی دوستی, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں, اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, باطن نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. اس رخ اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے. پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھٹا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی بھی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہے, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا.
گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں؟ کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے, سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی, سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے, ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن میں بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی, کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے, انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا تو ماموں اس کو لے گیا, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ گیا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دیا, بلب کے رشتہ داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے, وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی. میں